ہمارے پاس دو ہی صورت ہے, یا تو فقہ علی مان لیں, تفقہ علی تسلیم کر لیں کہ فہم علی کے مطابق معاویہ اور اصحاب اہل شام باغی نہیں, اور یا پھر تفقہ جہلمی, فکر جہلمی قبول کر لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے اور اصحاب اہل شام بم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ باغی. ایک بات میں بس آپ کی وساطت سے مرزا صاحب اور ان کے ناظرین کو اور ان کے سامعین کو بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ تو طے شدہ بات ہے, تو اس سے کوئی کیڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں, کوئی حشرات کو نقصان نہ پہنچا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن, اپنے پانچیوں کے آستینوں کے کپڑے پھاڑ کے اور ان سوراخوں میں ان کو رکھ دیے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, ایک سوراخ باقی بچا, ابو بکر نے اس میں اپنا پیر رکھ دیا, اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا, تو سانپ اندر تھا, وہ مسلسل ابو بکر کو ڈستا رہا, لیکن ابو بکر جو ہے پیر نہیں ہٹایا کہ کہیں اللہ کے رسول کی نیند خراب نہ ہو جائے, اللہ کے رسول کو یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو اصحاب رسول کو نقصان پہنچانے والے, ان کی حیثیت کیڑوں جیسی ہے کہ وہ کیڑے کرتے ہیں ایسی حرکتیں. اور اگر ہمارے دلائل جو ہے وہ آپ کو قوی لگتے ہیں, آپ اس کی تحقیق کی آپ کو قوی لگے, تو آپ مرزا جہلمی کو چھوڑ کے کتاب و سنت کی پیروی کریں, اصحاب ملت کی, اکابرین امت کی اصل جو حرمت ہے اس کو تسلیم کریں اور اپنی زندگی ان کے مطابق بنائیں. اگر باہر صورت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی صلاحیت و لیاقت نہیں ہے کہ آپ دلائل کی تمیز رکھتے ہو یا ان کو یہ طے کر سکتے ہو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ مرزا صاحب سے ہمارا مناظرہ رکھوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں بزم علماء کرام میں, اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عزت معاب حضرت مولانا محمد سیف اللہ محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی, جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں, موجود ہے ماشاءاللہ. ہم ان کو اپنے پروگرام میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شیخ صاحب سے حال چال پوچھتے ہیں. شیخ صاحب, ہمارے ناظرین کو اپنے حال سے آگاہ کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بہرحال حال چال اللہ کا بہت کرم ہے, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, مالک کا کرم ہے, سفر کی بھی آسانی ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو بھائیوں کی طرف سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر جو نا ایک مہمان نوازی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا سفر ماشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی ہے پاس سائڈ سے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دینی تعلیم کے بارے میں؟ دینی تعلیم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو گرامر ہے وہ تو شیخ یوسف کھتری, ان سے پڑھی ہے میں نے. یہ ہمارے حیدرآباد کے شیخ ہیں, ہمارے استاذ ہیں. تو تقریباً جو ہے وہ 2 قاعدے عربی کا معلم کے میں نے ان سے پڑھے تھے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ گھریلو پریشانیاں اور کچھ لائبریری کی ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئیں, تو میں اپنی اس تعلیم کو جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکا. اچھا ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لفظی ترجمہ پڑھنے کی طرف آ گئے, اور وہ آہستہ آہستہ درس میں تبدیل ہو گیا, اور وہ درس جو ہے وہ یہ مزید جس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ تحقیق اس کی طرف آ گئے. تو الحمدللہ یہ کہ ذاتی بس تھوڑا بہت مطالعہ ہے ماشاءاللہ. وہ جس طرح ایک درس نظامی ہے اس طرح نہیں آپ نے کیے؟ بس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ کچھ گھریلو حالات وغیرہ کی وجہ سے کچھ وقت کی, کیونکہ کام کاروبار کرنا پڑا. والد ہمارے جب تک حیات تھے تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی تھی نہیں ماشاءاللہ. بس اسکول اور اپنا کام سب. تو یہ لائبریری کے متعلق شوق آپ کو شروع سے ہی ہے؟ لائبریری کے حوالے سے, پڑھنے کے حوالے سے شوق تھا, لائبریری بنانے کے حوالے سے کوئی خاص شوق نہیں تھا. بس وہ صرف اتنی بات تھی کہ جو نا ہم دعوت کا کام کرتے تھے, اور اس دعوت کے کام کے نتیجے میں جو مطلب یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم روڈ پر یا کسی گلی میں یا ادھر ادھر لوگوں کا ایک ہجوم لے کر نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ہم پہلے ایسے کرتے تھے دعوت کا کام, تو ہمیں ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے منع کیا کہ بھائی آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے. جو ایک طریقہ کار ہے, اسلوب ہے کہ بھئی آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں, مسجد میں بٹھا کے سمجھائیں ان کو. گلی کوچوں محلوں کے اندر جو جا کے جو نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ انہیں مسجد کی دعوت دیں, مسجد میں سمجھائیں. بالکل.
اب لیکن یہ ہے کہ جب مسجد میں ہم نے وہ سمجھانے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر بعض مرتبہ نوبت وہ بحثوں کی ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے. تو مسجد چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اپنے آداب ہیں، بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے مسجد کے اندر پھر اس سلسلے کو ختم کیا اور ہم اسے مسجد سے لے گئے ایک الگ یعنی کہ نجی جگہ پہ. نجی جگہ میں اس نجی جگہ کو آہستہ آہستہ ہم نے پہلے تو سب لوگوں کے سمجھانے کے لیے چند ماخذ کی کتابیں جمع کی تھی، ٹھیک ہے ماشاء لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جو نا یعنی کہ وہ پوری جو نا وہ لائبریری کے اندر کام بھی بڑھتا چلا گیا، اللہ توفیق دیتا گیا اور جو نا وہ ایک پوری لائبریری جو محمدی لائبریری. محمدی لائبریری نام بھی آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا اس کا؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. تو ہمارا ایک انفرادی شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتا ہے اور ہماری جماعت بھی. بالکل بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ ایک ہماری درسگاہ ہے تو اس کی بھی نسبت ظاہر ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف تو اس لیے ان کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے محمدی لائبریری جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. اچھا استاد محترم، اگر آپ کے اساتذہ میں سے کسی کی بات کریں کہ ظاہری بات ہے بہت سارے استاد ہوتے ہیں، جی جی کچھ دینی تعلیم کے بھی، کچھ دنیاوی تعلیم کے بھی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جی جو انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بالکل. آپ ان سے تھوڑا سا ذرا ہمیں آگاہ کیجئے، وہ کون ہے ایسی ہستی ماشاءاللہ؟ میرے جو نا دو قریب ترین شیوخ میں سے سب سے پہلے تو میرے شیخ یوسف خطری ہیں. یوسف قطری وہ میرے بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ذاتی شفقت، ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ کبھی بھی یعنی کہ ہمیں بحیثیت طالب علم انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا، اللہ اکبر، ہمیشہ جو نا دوستوں کی طرح. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. ان کی اب بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس پڑھنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے جی جی، تو چونکہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے دواؤں کا، اچھا جی ماشاءاللہ، تو اس لیے وہ وہاں سے جب فراغت ہوتی ہے ان کی تو 11 بجے 11:30 بجے رات کو وہ پڑھاتے ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اور پڑھاتے انہی کو جو کام کاروبار والے لوگ ہیں لیکن دین کا شغف رکھتے ہیں، دین کا ذوق و شوق رکھتے ہیں. بالکل. تو جب وہ انہیں پڑھاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چائے بنا کے پلاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. اگر دکان سے سیدھا آیا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ہاتھ سے مراد ہے کہ اپنے گھر سے اس کو لا کے جو نا کھانا پیش کرنا. ماشاءاللہ. بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے تو میں اس کے لیے جو بھی اس کے ساتھ تعاون کروں گا نا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. تو یہ الحمدللہ جو نا یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ شفقتیں جو نا اس کی وجہ سے وہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں. بہت زیادہ. پھر ایپیلیپسی کے پیشنٹ ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 3 دن پرانی بات بھی انہیں یاد نہیں رہ پاتی. وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی تحقیق کرتے ہیں نا اس کو لکھتے ہیں. اچھا لکھ لیتے ہیں. جو کچھ بھی تحقیق کرتے ہیں اسے لکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ. اور اس کے باوجود بھی جو نا مطلب یعنی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ تجربہ بھی ہے جی جی کہ حافظہ جو نا جی جی اس کا بتایا ہوا آدمی بھول سکتا ہے، بالکل. لکھا ہوا کبھی بھی لکھا ہوا بالکل نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ لکھے ہوئے کو دیکھے گا تو اسے اپنا کہا ہوا ہے کہ بھی غلطی یاد آ جائے گی. بالکل یہ ہوتا ہے. تو ہمارے شیخ جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں الحمدللہ، اور وہ مطلب یعنی کہ وہ لکھے ہوئے کو بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں اور ان کا پڑھانے کا موڈ نہ ہو اور وہ ہماری ایک ذہنی آزمائش کے لیے اور کہ آیا ہم کتنا جو نا وہ اس کے قریب ہوئے علم کے یا نہیں ہوئے اور کتنا اب قریب ہیں یا نہیں، تو وہ سوالات کرتے ہیں جبکہ وہ سب ان کے بعد لکھا ہوا ہے، لکھا ہوتا ہے، ان کے حافظے میں ہے، لکھا ہوا ہے. سوالات کرتے ہیں ہم سے تو جوابات کی صورت میں جو نا جیسے مثال کے طور پہ ہم ان سے بعد میں جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ جو آپ کے علم میں لازمی ہے اور ہونی چاہیے، پھر آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو جواب کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے اتنے دنوں میں کچھ چیز تمہیں ایسی پتہ لگ گئی ہو جو مجھے پہلے نہ ہو. اچھا ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ یہ ان کی. دوسرے نمبر پہ ہمارے شہر کے مفتی ایوب صابر صاحب ہیں، ماشاءاللہ. میرے شیخ کے بھی شیخ ہیں وہ، ماشاءاللہ. استاد کے بھی استاد. جی الحمدللہ. وہ مفتی بھی ہیں ہمارے جماعت کے، بڑے ہی سادہ، بڑے ہی تقوی والے، اللہ کے ولی آدمی ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ رات دن دوپہر شام کسی وقت بھی آپ ان سے رجوع کریں علم سیکھنے کے حوالے سے، مسائل کا حل معلوم کرنے کے حوالے سے، تو الحمدللہ اس کے اوپر وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. اور یہ مطلب
اس چیز کے لیے انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، مطلب یہ سکھانے کے لیے انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ صبح، نہ دوپہر، نہ شام، نہ رات. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر لطیف آباد ہے، وہاں 2 نمبر لطیف آباد 2 نمبر علاقہ ہے جی. تو وہاں انہی کا ایک درس تھا. تو ہمارے 5 نمبر مسجد میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی ایک ساتھ. تو نماز پڑھ کے سیڑھیاں اتر کے، مسجد اونچی ہے جیسے گیٹ اوپر ہے، تو سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہے تھے. تو نیچے سے ایک بزرگ جو ہے ضعیف العمر وہ اوپر آ رہے تھے. انہوں نے حافظ صاحب نے ان سے ہاتھ ملایا، انہوں نے حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور وہیں جو نا کھڑے کھڑے ان سے وہ مسئلہ پوچھتے رہے. حافظ صاحب انہیں جواب دیتے رہے. ان کے احترام میں حافظ صاحب یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ان کو کہ جو نا وہ میرا درس ہے اللہ اور مجھے جانا ہے، سب میرا وہاں انتظار کر رہا ہوں. وہ حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑے اور ان سے پوچھے چلے جا رہے ہیں. حافظ صاحب جواب دیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کیفیت کے اندر ہے نا آہستہ آہستہ ہم بے چین ہو کر نیچے اتر آئے سیڑھیوں سے. حافظ صاحب وہیں کھڑے ہوئے تھے. یعنی حافظ صاحب یہ بھی نہیں بول رہے کہ اچھا آپ مجھے بٹھا لیں اپنے ساتھ، میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اتنی عاجزی ان کے ساری. اللہ اکبر. اسی لیے یہ تو حضرات بہت زیادہ قریب ہیں. اچھا استاد محترم، میں نے نا سیچرڈے والے دن جو آپ کا پروگرام تھا سیالکوٹ میں، وہاں ہم نے شرکت کی الحمدللہ. بلکہ ماسٹر جبران صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے ہمیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. پھر لوگوں کو فردن نہ بھائیوں کو دعوت دیتے رہے کہ یار وہاں جانا ہے. تو میں نے فرسٹ دفعہ آپ کو سنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ویڈیوز بھی کلپ دیکھے تھے لیکن اتنا نہیں تھا شو. لیکن جب میں نے آپ کو سنا نا، ایسا یونیک لہجہ آپ کا سمجھانے کا اور انداز بیان، اور مجھے نا ویسے میرے تاثرات ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ تعالی ہیں، تو ان جیسا آپ کا انداز ایک لہجہ. میں نے یہ مین مقصد ہے میرا پوچھنے کا کہ آپ نے انداز سیکھا ہے کہ ویسی بس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہو گیا ہے؟ پہلے تو وہی بات ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ کا حسن نظر ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کا تو خیر مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، تقویٰ بھی دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک دین کا جس کو کہتے ہیں نا جذبہ بھی دیا. بالکل. پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک کرامت عطا کی ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ اتنے زبردست جو حافظہ ہے اس دور میں، گویا کہ جیسے محدثین کی طرح جو نا، جیسے محدثین کا ایک حافظہ تھا تو ماشاءاللہ وہ ایک وقت میں کئی ہزار اسانید و متون وہ حفظ رکھتے تھے. ایسے ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں وہ حوالہ جات جو ہیں ان کو حفظ ہوتے ہیں. اللہ ان کے علم اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. تو خیر وہ تو بات بالکل بھی نہیں، ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ آسمان ہے، ہم زمین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات الہام کی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی محدثین کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معرفت حدیث الہام ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کے جو اہل ہیں انہی کو ہوتا ہے. ہم تو بالکل معمولی سے طالب علم ہیں. باقی بس وہ یہ ہے کہ کبھی اگر آپ یوٹیوب چینل پر کبھی میرا درس سنیں اور اس میں مجھے اگر بیٹھا ہوا آپ دیکھیں گے نا، اور کبھی ہمارے شیخ کو اگر آپ بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جس طرح بیٹھنے کا انداز اور جس طرح بولنے کا جو یہ انداز ہے نا، تو یہ بہت حد تک فطرتاً ہی شیخ کی طرف سے آیا ہے. باقی اپنا جو بھی الٹا سیدھا کر دیتے ہیں وہ اپنا ذاتی ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو الٹا سیدھا کچھ بھی نکل جاتا ہے منہ سے، یا الٹا سیدھا کوئی انداز ہو جاتا ہے، یا کوئی الٹی سیدھی دلیل ہو جاتی ہے، وہ تو ظاہر ہے ہمارے اپنے اندر کے گنوار پن ہے. لیکن ویسے ہمارے شیخ صاحب یہ جو میں دیکھتا ہوں کافی زیادہ ویڈیوز آپ کی نا، مرزا محمد علی جھیلمی صاحب ان کی طرف سے ہیں، اور ان کے جو سوال ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح اسناد کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ میرے بچپن کے دوست ہیں، تو ایک دن جو نا وہ ہم لوگ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ انہوں نے جو نا وہ ایک مطلب تاریخی ایک مسئلے کے اوپر بات انہوں نے کی. ٹھیک ہے. تو میں اس کے اوپر جواب دینے لگا ان کو. تو اچانک سے جو نا وہ انہوں نے کہا کہ یار تاریخ کا حوالہ تو بالکل بیکار ہے، ہماری تاریخ میں تو بہت کچھ الٹا سیدھا بھرا ہوا ہے، اور ہمارے مولوی جو ہے وہ احادیث کا ذکر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے. تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے جبکہ جتنے حوالہ جات جو اس حوالے سے ہمارے
اوپر اعتراض کرنے والے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی ہماری کتب سے نقل کرتے ہیں. تو اگر ہم نے نہیں ذکر کیا ہوتا یا ہم نے نہیں بیان کیا ہوتا تو وہی اعتراض لاتے کہاں سے ایک بات آتے کہاں سے. بہرحال کافی بحث مباحثہ ہوا. میرا بچپن کا دوست تھا، ہم میں کچھ تلق کلامی ہوئی جی جی اور ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے وہاں سے. لیکن پھر وہ ظاہر ہے دوست بچپن سے ہیں. جی بالکل. رات ہی کو معذرت وغیرہ بھی ہو گئی، سب مل بیٹھ گئے وہ سب. تو وہ یہ کہنے لگے کہ یار آج کے بعد جو نا ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہمارے درمیان، یعنی دوستوں کے درمیان ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہی ہوتا تھا کہ بس دوست جو کہتے ہیں بس وہ بات ہوگی. بالکل. لیکن یہ ایک خلا آ گیا بس. وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کلک مجھے ہو گیا کہ مرزا جہلمی جو ہے نا وہ یعنی کہ باقاعدہ مسلمانوں میں افتراق کی علامت بن گیا. اللہ اکبر. یہ گھروں میں، رشتوں میں، دوستوں میں، یعنی کہ بجائے اصلاح کے یہ افتراق کا باعث بنے گا اگر ہم نے اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو. پھر کچھ عرصہ بیتنے کے بعد شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ جو ہیں ان کی ویڈیوز جو ان کا کام تھا ایک علمی، وہ کافی حد تک وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ میدان صاف کر چکے تھے، وہ بالکل کلیئر کر چکے تھے. وہ مرزا جہلمی کے اعتراضات کے جوابات. اچھا. شیخ ابو یحییٰ ہوئے، شیخ عتیق الرحمن الوی ہوئے، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ہوئے، انہوں نے بڑے زبردست جواب دے کر جو نا اس معاملے کو بالکل کلیئر کر دیا تھا ایک طرح سے. لیکن سننے کو یہ ملا، پتہ یہ لگا کہ جی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ان کا سہل انداز ہے اور مخصوص چند چیزوں پہ انہوں نے جوابات دے رکھے ہیں، سب پر نہیں دیا. جی بالکل. مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ریسرچ پیپر کا ہی جواب دیا ہے اور فلاں باقی ہے. فلاں باقی. شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو ہے ان کا انداز دھیما بہت ہے. بالکل. اور وہ علمی انداز ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بہت علمی انداز ہے. تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں صرف جو نا بس سنجیدہ اور بردباری کی ہی ضرورت نہیں ہے. میدان میں اب ایک ایسی مخلوق بھی آ گئی ہے کہ جس کو علماء کا سنجیدہ اور بردباری والا انداز سمجھ میں نہیں آتا. انہیں وہ مرزا صاحب کی بازاری زبان ہی سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل. تو اس لیے مرزا صاحب کی بازاری زبان میں جواب دینے کا ارادہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کو اللہ کے دیوی توفیق سے پایا تکمیل کو پہنچایا. آمین ماشاءاللہ. اچھا استاد محترم، وہ نا اپنی تقریر میں اکثر کہتا ہے کہ میرے استاد محترم زبیر علی زید صاحب، اور وہ اپنی میں نے ایک دو ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ وہ نا ان کا نام بہت لیتا ہے کہ میرے استاد ہیں زبیر علی زید صاحب. حیدرآباد شہر میں آپ رہنے والے کسی بھی اہل حدیث سے آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں جی کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ حیدرآباد درس کے لیے آئے. اچھا. اور آنے کے بعد ان کا رہائش کا معاملہ ہوا عبد الوکیل بھائی کے گھر پر. اچھا. کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بہت اچھے جماعت کے نامور ساتھیوں میں سے، کارکنوں میں سے، مبلغین میں سے ہیں عبد الوکیل صدیقی. تو ان کے جو نا گھر پر شیخ زبیر وہ آ کے ٹھہرے. وہاں ایک اور ہمارے جو نا رشی گھاٹ، حیدرآباد میں ایک جگہ رشی گھاٹ، ادھر جماعت کی لائبریری ہے اور وہاں کے لائبریری انچارج ہیں رئیس بھائی، ہمارے قابل احترام بزرگوں بڑوں میں سے، ہمارے بزرگوں سے مراد بزرگ عمر کے اعتبار سے نہیں، بزرگ تعریف کے اعتبار سے. ماشاءاللہ کوئی زیادہ اتنی عمر نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ ان کا بڑا کام ہے. تو یہ ہمارے رئیس بھائی وہاں پر موجود تھے. جی. تیسرا میں تھا. یہ اتنی تفصیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. بھائی حیدرآباد شہر تھا، اس میں شیخ صاحب کا درس تھا. ان حضرات کی اگر تاریخ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، پر وہ ریکارڈڈ درس ہیں سارے. تو شیخ صاحب مووی بنانے کی وکائل نہیں تھے تو ویڈیو نہیں تھے لیکن اس کا آڈیو ہے. تو ان کے گھر پر شیخ صاحب کو ٹھہرایا گیا درس کے بعد، اور وہاں پر وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ چائے ان کے سامنے پیش کی گئی. انہوں نے خود خواہش کی بھائی مجھے کھانا نہیں کھانا، چائے اور وہ ٹک بسکٹ دو. تو وہ ٹک بسکٹ شیخ صاحب وہ ہمارے سامنے ڈبو کے کھا رہے تھے اور ہم شیخ صاحب کی عاجزی اور ان کے ساری کو اور سادگی کو جو نا دیکھ رہے تھے. تو ایسے میں جو نا وہ مجھے انہوں نے اشارہ کیا رئیس بھائی نے کہ آپ جو نا یہ کریں، ذرا بات کریں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے شیخ صاحب مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جی شیخ زبیر جو نا وہ میرے استاذ ہیں اور میں نے ان سے سیکھا. شیخ صاحب نے یوں ہی بسکٹ رکھا اور میری طرف دیکھ کر کہا مرزا جہلمی سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیخ صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، یہ میں اس کا راوی ہوں، میرے مطابق رئیس بھائی ہیں،
عبد الوکیل بھائی ہیں. ہم تینوں کے سامنے انہوں نے بات. یہ تو نیز میں اپنی روایت کا شاہد بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. ماشاءاللہ. شیخ ندیم ظہیر جو ہے انہیں آپ کال کریں. شیخ ندیم ظہیر تو شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے. ہمیشہ رہے. آپ شیخ ندیم ظہیر صاحب سے سوال کریں فون کر کے کہ آیا مرزا جہلمی کبھی جو نا شیخ زبیر سے کوئی زانوہ تلمس جو ہے وہ طے کیا ہو, تو وہ جواب نہیں کہیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسے چھوڑے نا, جی ہم نے تو اپنی ویڈیوز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شیخ کا شاگرد اور مناظرے سے بھاگے. اللہ اکبر. یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل. شیخ کا شاگرد ہوگا وہ تو کسی کا بھی مقابلہ کرے گا. بالکل. شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کسی, وہ تو بسوں کے, ویگنوں کے, لاریوں کے اور گاڑیوں کے, اونٹ گاڑیوں تک کے سفر کیے مناظروں کے لیے انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ مرزا جہلمی یہ صرف اور صرف جو نا ایک ہی کا شاگرد ہے جو اپنے گمان کے اندر ہے نا. جی جی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی آیت الکرسی بتا کے گیا تھا. ہاں بالکل. جی بالکل ایسی ہے. اچھا شیخ صاحب, کافی سارے مسائل ہیں, اگر دیکھا جائے تو ان میں اختلاف ہے جو بے اسناد ہیں اور بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے. اگر چلیں وقت کی قلت کے پیش نظر ہم تھوڑے سے مسائل کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. مین آج کل جو اہل سنہ کا مسئلہ بن چکا ہے نا, جو اہل الحدیث ہمارے بھائی ہیں اسے سننے پر مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں اکثر کہ ان کا مائنڈ اس نے اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ عقیدہ توحید بیان کرتا ہے, عقیدہ توحید بیان کرتا ہے, تو بس بھی جی وہ بابیوں کو نا ایسے اس نے پھا با دیتا جی, بابیاں نو ٹوٹ کے پہ گیا ہے, انہیں بابیاں نو تباہ. بلکہ ہمارے اہل حدیث علماء, میں بھی ایک عالم دین ہوں اور اپنی مسجد میں امامت بھی کرواتا ہوں, خطابت بھی کرواتا ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ ہمارا چینل ہے, اس پر ورک کرتے ہیں. تو کافی سارے علماء کرام کے پاس جاتے رہتے ہیں, تو کافی سارے علماء کرام کہتے ہیں یارو بڑا عقیدہ تو یہ اوپر کام کرتا ہے. لیکن ہمیں اس کی اصل وجہ آپ بتائیں اگر آپ کے علم میں ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, لٹل نالج از ویری ڈینجرس. بالکل. کم معلومات آدمی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. نقصان دہ. اردو کے اندر ہم کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان. ٹھیک ہے نا. جی جی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے توحید کو پڑھا نہیں ہے, بالکل توحید کی ہمیں جو حقیقی معرفت ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم توحید کے ضد کسی عقیدے کے بیان کو سنتے ہیں, بھلے اس کو اسبات کی صورت میں سنیں یا انکار یا رد کی صورت میں سنیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا توحید کو بیان کر رہا ہے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی جی. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بدعات کا رد کرے, جی جی, یہ کہے کہ فلاں چیز دین میں بدعت ہے, اس کا دین میں ثبوت نہیں ہے, جی جی, لیکن اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو اور وہ اسے بیان نہ کرے, تو کیا صرف اس کا بدعت کو رد کرنا اہمیت کا حامل ہوگا؟ اللہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ قبر پرستی کا رد کریں, جی جی, کرتے چلے ہیں سارے, جتنے وہ یہ فلاں جعلی پیر تھا, وہ وہاں گھوڑا دفن تھا, وہ وہاں اونٹ دفن تھا, کچھ بھی آپ کہتے رہیں, جی جی, لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کی توحید کو ساتھ بیان نہ کریں, اللہ کی رضاکیت کو, اللہ کی جباریت کو, اللہ کی رحمانیت کو, اللہ کی رحیمیت کو اگر آپ نہیں بیان کریں, تو آپ کا وہ قبر پرستی سے لوگوں کو ہٹا کر توحید کی طرف لانے کا دعویٰ تو بیکار ہو گیا نا. آپ تو صرف قبر پرستی کا رد کر رہے ہیں, مخصوص چند باطل عقائد و نظریات کا جو کسی فرقے کا شعار ہے ان کا رد کر رہے ہیں. مثال دوں, دیکھیں کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر شرک نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر شرک نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن کبھی مرزا جہلمی نے ان کا رد کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ آپ کسی مخصوص جو فرقہ ہے اس کے بابوں کا رد کر کے آپ اپنے بابوں کو متعارف کروا رہے ہیں, اور آپ اس قبر پرستی کا رد کر کے یہ والی قبر پرستی سکھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری اتنی بات سننے کے بعد کسی بھائی کے ذہن میں یہ آئے, نہیں یہ کیسے ممکن ہے, قبر پرستی کا تو مطلق رد کرتا ہے. پچھلے دنوں مرزا جہلمی نے وسیلے کا عقیدہ جو کہ شرک کا چور دروازہ ہے, مرزا جہلمی نے وسیلے کے عقیدے کا قرار ہوا اثبات کیا اور اس کے لیے اس نے دلائل دیے. جی جی, اس حوالے سے اس نے ایک ضعیف روایت بھی پڑھ کے سنائی اور الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا, اور مرزا جی کی دونوں چوریاں پکڑ کے دیں کہ ایک طرف ایک آدمی توحید پرستی کا دعویدار اور دوسری طرف یعنی واسطے وسیلے کا عقیدہ جو شرک کا چور دروازہ ہے اس کو بھی بیان کر رہا ہو, پھر اپنی ہی بیان کردہ یعنی کئی سال پہلے اپنی بیان کردہ ضعیف روایت کو
آج اس کو صحیح کر کے بیان کر رہا ہے، نمبر ایک۔ نہیں یہ تو ہو گیا اپنی جگہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں علماء سلف کے ہاں جی جی کسی شخص کے توحید پہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی تھی جی جی کہ اس سے سوال ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو مستوی علی العرش مانتا ہے؟ بالکل، این اللہ، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا کہ فلاں صحابی نے اپنی خادمہ کو مارا ہے، تو آپ نے جو نا وہ کہا کہ اس کو بلاؤ، جی اس کو بلوایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا خادمہ سے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آسمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہا اس کو آزاد کر دے، یہ مومن ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک شخص کے عقیدہ توحید کو حدیث کی روح سے ہمیں ثابت ہوا کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کو مستوی علی العرش مانتا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ اور مرزا انجینئر جو ہے ایک نہیں 5 سال کے اندر 3 ویڈیوز بنا چکا ہے جس میں وہ اس بات کے اپنے تئیں اپنے گمان یہ ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کو عرش پہ مستوی ماننا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ خالصتاً جہمیہ کا عقیدہ و نظریہ ہے، ایک باطل گروہ کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ جس کو علماء سلف نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بلکہ کتاب التوحید و رد عن الجہمیہ کے نام سے باب تک صحیح بخاری کے آخر کے اندر قائم کر رکھا ہے۔ تو یعنی محدثین جو نا ہمارے علماء سلف اتنا زیادہ یہ جہمیہ کا رد کرتے تھے، اور آج مرزا انجینئر جو ہے روافض اور جہمیہ کے عقائد و نظریات امت میں اہل سنت کے اور مسلمانوں کے اور کتاب و سنت والے عقائد کہہ کر ان کو بیان کر رہے ہیں، بیان کرتا ہے۔ تو اس کی ذات میں ہمارے اہل حدیث ہمارے کامل معذرات کامل حضرات اللہ کو۔ اسی طرح اور ایک اور مسئلہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، وہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید ہے۔ پہلے تو ان کی صحابیت کا بھی انکار تھا، پھر یو ٹرن لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، وہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی سر۔ دیکھیں کہانی کا صرف ایک رخ بیان کیا جاتا ہے، جی جی، دوسرا رخ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں تو معاملہ بھی دوسرا ہے، یا تو معاملہ بھی یہ ہے کہ کہانی کا دوسرا رخ بیان کیا جاتا ہے، پہلا تو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ پہلا بیان نہیں کیا۔ اور پہلا رخ یہ تھا کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جی جی، تو آپ کی جو شہادت تھی اس کا الزام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا تھا، پر آیا تھا، بالکل۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، جی جی، البدایہ والنہایہ کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے کہ جمل سے واپسی پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خطبہ دیا اور قاتلی نے عثمان سے برات کا اظہار کیا، ان پر لعنت کی اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے، یعنی بعض لوگ میرے لیے کہتے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا کروایا، میں قاتلی نے جو ہے وہ عثمان پر لعنت بھیجتا ہوں، میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس بات سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی کہ اگر ایک صحابی کے قتل کا الزام لگ کر جس صحابی پر یعنی بات آئی وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی یعنی علی مسلمانوں کے لیڈر وہ بدنام ہو گئے آدھے مسلمانوں کی نظر میں، اور وہ آدھے مسلمان اب ان سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تھا پلان اے، تصویر کا پہلا رخ جس کا ذکر نہیں ہوا۔ جی ٹھیک۔ اب آ جائیں پلان بی کی طرف، تقتلوک الفئۃ یا عمار تقتلوک یا عمار ویحکا تقتلوک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تیرے لیے خرابی ہو، جی جی، تیرے لیے خرابی ہو کہ تجھے ایک باغی جماعت جو ہے وہ شہید کرے گی، شہید کرے گی، بالکل۔ یدعوہم الی الجنت ویدعونہ الی النار، الی النار، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں عمر، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں علی، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں عبادہ بن صامت، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن عمر، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو سعید خدری، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں معاویہ، ٹھیک ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں عمر بن عاص، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ابو الغادیہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف میرے جیسے طالب علم کی ہی ایک معمولی سی تحقیق میں 8 صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، جی جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 معاف، جی جی، یعنی 6 معاف 2 کو لے لیں، علی اور معاویہ، علی بھی اس حدیث کو جانتے ہیں اور معاویہ بھی، بالکل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ یعنی کہ سیاست سے مکمل طور پہ عاری تھے
سیاسی حکمتوں کو کسی صورت سمجھنے والی شخصیت نہیں تھے. ایک طرف تو ہم ان کو اتنا چالاک بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یعنی کہ باقاعدہ خلافت پر اپنی یعنی چالاکیوں سے قبضہ کر لیا نعوذ باللہ, اور دوسری طرف ہم ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ حدیث عمار مشہور بھی ہو, علم میں بھی ہو, اور عمار مخالف یعنی گروہ میں لڑنے آ جائے تو اس سے لڑنے بھی کھڑے ہو جائیں. حالانکہ سیاسی بصیرت اس بات کے خلاف ہے کہ اگر ایک آدمی کی یہ توثیق ہو جائے کہ اس سے لڑنے والا غدار وطن ثابت ہوتا ہے, تو ہر سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی ہمیشہ اس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, کبھی اس سے نہیں لڑے گا. بالکل. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بذات خود راوی ہیں, انہوں نے کوئی حدیث کیا پڑھ کے سنائے گا, انہیں خود اس حدیث کے بارے میں پتا ہے. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مہم جوئی کس طرح کر سکتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, اسے چھوڑیں, جب عمار جو ہیں وہ یعنی علی بن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کر سکتے ہیں, جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے خط و کتابت کر سکتے ہیں, جب انہیں بیعت کی طرف بلا سکتے ہیں, جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں, تو انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ساتھ لکھ کے بھیج دیتے نا, کہ شاید تو بھول گیا ہے, بالکل میں تجھے حدیث لکھ کے بھیج رہا ہوں, یہ پڑھ لیتا رہا اس حدیث کو کہ عمار تو ہمارے گروہ میں, اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کو باغی جماعت شہید کرے گی, اس طرح تو باغی ثابت ہو جائے گا. بالکل تو سمجھ اس بات کو. لیکن اس طرح کا ہمیں خط و کتابت میں کوئی بات نہیں ملتی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے معاویہ اور اصحاب اہل شام کو وہ باغی سمجھتے ہی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی, اور نہ ان کو کوئی ایسا اندازہ تھا کہ کوئی جنگ و جدل کا معاملہ بھی ہوگا. تصویر کا ایک رخ یہ تھا کہ علی قاتل عثمان ہے. اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آ جائیں, ادھر جو ہے ان بلوائیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا, جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب اہل شام کے خلاف اکسایا. اور جب یہ لڑنے کے لیے وہاں گئے تو رستے میں انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا. عثمان کی شہادت کا الزام ایک لیڈر علی پایا, اور ادھر عمار کی شہادت کا الزام دوسرے لیڈر معاویہ پہ آیا. معاویہ پر اب نہ عوام جو ہے نہ علی کا بھروسہ کرے, جیسے کہ وہ بیعت والا مسئلہ ہوا کہ ہم آپ کی بیعت جب کریں گے کہ جب آپ اس یعنی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے. بالکل. اور اسی طرح آج بھی دیکھ لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو خلافت کی بجائے ملوکیت کہہ دیا جاتا ہے. بالکل. دو مسلمانوں کے یہ جو لیڈران ہیں, اور دیکھیں ایک کے بارے میں غلو کرنے والا ناسبیت پر گیا, اور دوسرے کے بارے میں غلو کرنے والا رافضیت پہ گیا. خود بخود یہ سارے نتائج نکلنے شروع ہو گئے نا. اس لیے یہ بات سمجھیں کہ حدیث عمار کا مصداق معاویہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب اہل شام نہیں ہے. جس کا دوسرا ایک اور بھی طریقہ سمجھنے کا بات کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو جو بغاوت کرنے والا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی یاتی الی امر اللہ. بالکل. تو قتال کرو ان سے جنہوں نے بغاوت کی یہاں تک کہ وہ آ جائے اللہ کے حکم کی طرف. بالکل. اب دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ اصحاب اہل شام بم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغی ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ باغیوں سے قتال ہوتا ہے, صلح نہیں ہوتی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ تحکیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ معاویہ باغی نہیں ہے, جبھی ان سے صلح ہو رہی ہے. اگر باغی ہوتے تو ان سے قتال ہوتا. بالکل. اب ہمارے پاس دو ہی صورت ہے, یا تو فقہ علی مان لیں, تفقہ علی تسلیم کر لیں کہ فہم علی کے مطابق معاویہ اور اصحاب اہل شام باغی نہیں, اور یا پھر تفقہ جہلمی فکر جہلمی قبول کر لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے اور اصحاب اہل شام بم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ باغی. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ صاحب بہت مہربانی, جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ہمارے ناظرین کو پیغام دے دیجیے, آپ کتنی دیر تک پنجاب میں ہیں, اور آج تو ماشاءاللہ آپ گجرات میں سلیمان شوکت ایڈوکیٹ صاحب کے گھر میں تشریف فرما ہیں, حفظ اللہ. یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اور مرکزی مسلم لیگ یعنی گجرات ڈویژن کے صدر بھی ہیں الحمدللہ, اور بڑا ان کا جو ہے ایک دعوت کا بڑا کام بھی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اصحاب رسول کی جو محبت ہے اللہ وہ ان کے دامنگیر ہے. سبحان ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اس حوالے سے یہاں بھی بڑی محنت کی, بھائیوں کو دعوت دی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ آج یہاں پر پروگرام ہے, انشاءاللہ ہم اب لالا موسیٰ جائیں گے کل, اور لالا موسیٰ میں پروگرام ہے, وہاں جو مشائخ ہیں ہمارے عبد المنان صدیقی وغیرہ حضرات ہیں,
उनसे मुलाकातें करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ से इंशाल्लाह जो है वो जहलम में प्रोग्राम है, दरगाह शरीफ जहलम। अल्लाह, हमारे नाज़रीन को जरा पैगाम दे दीजिए कि जहलमी को एक थोड़ा सा ना। मैं एक बात बस कहना चाहूंगा, मैं जरा कैमरे की तरफ देखने में मुझे हिचकिचाहट होती है, मैं आपकी तरफ ही देख के, मैं पैगाम मेरा नाजरीन को ही होगा। जी जी। एक बात मैं बस आपकी वसातत से मिर्जा साहब और उनके नाजरीन को और उनके सामीन को बोलना चाहूंगा कि देखें, ये तो तयशुदा बात है, इससे कोई मजाल इनकार नहीं हो सकता। पिछले 5 साल इस बात के गवाह हैं। 2018 से हमारी वीडियोस बन रही हैं और आज 2023 चल रहा है। माशाअल्लाह। इन 5 साल में ये बात तो ये तो यानी तस्दीक इस पर सख्त हो चुकी है जी जी कि रवाफिज के किसी भी टोले के पास हमारे एतराज़ात, यानी कि हमने जो जवाब उनके एतराज़ात के दिए, उसका जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। ये 5 साल इस बात की गवाह हैं। 5 साल। और ये अल्लाह का फजल करम है, इसमें हमारी कोई सलाहियत नहीं। मिर्जा जहलमी इस वक्त यानी जिनकी वो पुष्ट बनाई कर रहा था, उन्होंने भी उसको, जैसे मिर्जा जहलमी एक बात कहता है ना जी जी कि जी आप अपने फिरके के बड़ों को से अपनी तस्दीक करा कर ले आओ, आप समझे इस बात को। मिर्जा जहलमी जिनका अलायकार था जी जी रवाफिस, वो रवाफिस भी उसे ओन करने को तैयार नहीं है, उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि साजिद मीर किसी को क्यों मुकर्रर करेगा, मुफ्ती तकी उस्मानी किसी को क्यों मुकर्रर करेगा, हाफिज सईद किसी को क्यों मुकर्रर करेगा। सवाल यह पैदा होता है कि अगर तुम्हारे मुकाबले में तकर्रुर करने की वो ऐलान करें, बिल्कुल, तो तुम तो उनको उनके बराबर साबित करने चाह रहे हो। और जबकि हमारे नजर में तो तुम्हारी हैसियत जो है वो एक रेंगते कीड़े के बराबर भी नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। वो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए, असहाब रसूल पे भौंकने वाला जो ना, असहाब रसूल के हवाले से उन पर ये बात करना ना, उसकी मिसाल एक हशरात जैसी है। इसकी मैं आपको दलील भी बताता हूँ उसकी। मिराज के वाक़े में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हिजरत के वाक़े में जी जी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गार सौर में दाखिल हुए, जी जी, तो गार में हर तरफ सुराख थे। बिल्कुल। तो उससे कोई कीड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दें, कोई हशरात को नुकसान ना पहुंचा दें। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दामन, अपने पांचों के आस्तीनों के कपड़े फाड़ फाड़ के और उन सुराखों में उनको रख दिए। तो आप इस बात को समझे, एक सुराख बाकी बचा, अबू बकर ने उसमें अपना पैर रख दिया, अपने पैर का अंगूठा रख दिया, तो सांप अंदर था, वो मुसलसल अबू बकर को डसता रहा। लेकिन अबू बकर जो है पैर नहीं हटाया कि कहीं अल्लाह के रसूल की नींद खराब ना हो जाए, अल्लाह के रसूल को ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो असहाब रसूल को नुकसान पहुंचाने वाले, उनकी हैसियत कीड़ों जैसी है कि वो कीड़े करते हैं ऐसी हरकतें। असहाब रसूल समझ रहे हैं। या जैसे मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद के अंदर आपने फरमाया आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को मुखातिब करके कि तेरे ऊपर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। बिल्कुल। तो पता लगा असहाब रसूल पर कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते। तो इनकी जो मिसाल है वो कीड़ों और जानवरों वाली है। इंतहाई माजरत के साथ मैं ये बात करूंगा, तो हो सकता है हमारे जो भाई हैं वो कुछ नाराज हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये इस बात का रद्द अमल है कि मिर्जा जिस तकब्बुर से ये कहता है ना कि हाफिज सईद को से कहलवाओ और उससे कहलवाओ, या मुझसे मुनाजरे के लिए डॉक्टर जाकिर नायक को लेके आओ या इमाम काबा को लेके आओ, तो मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि बिल्कुल हम ऐसा कर लेते हैं। जिन राफिज की तुम वकालत करते हुए इन सबको बुलाने की बातें कर रहे हो, उनसे कहो ना वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी तौसीक व तस्दीक कर दें। अल्लाह। अगर वो तुम्हारी नहीं कर सकते, जी जी, बिलफर्ज नहीं कर सकते, उन्होंने तुम्हें लंगड़े गधे की तरह रोड के ऊपर छोड़ दिया है, जिसका काम सिर्फ रोडों को ब्लॉक करना है, लोगों को जो नुकसान पहुंचा। अभी लंगड़ा गधा वो सवारी में जुत नहीं सकता ना, बिल्कुल, हम उसको रोड पे छोड़ देते हैं, रोड पे आजाद, और गधे का गोश्त भी आराम है, जहां मर्जी जाए, तो उसको खा भी नहीं सकते। तो ये बेचारा यही है, यही हैसियत है इसकी। इसलिए सीधा सा तरीका है कि इसको जो सुनने वाले हैं उनकी जनाब में मैं ये अर्ज करूंगा कि इसको दो में से किसी एक तरफ बात लेकर जाएं। ठीक है। हमारे दलाइल सुनने के बाद आप उसकी तहकीक करें। अगर आप नतीजे को पहुंच जाते हैं, जैसा आपको हमारे दलाइल कमजोर लगते हैं और कभी दलाइल तक आप पहुंच जाते हैं, कोई मसला नहीं, आप मिर्जा जहलमी की पैरवी करते रहे। और अगर हमारे दलाइल जो है वो आपको कभी लगते हैं, आप उसकी तहकीक की आपको कभी लगे, तो आप मिर्जा जहलमी को छोड़ के किताब सुन्नत की पैरवी करें, असहाब मिल्लत की, अकाबिरीन उम्मत की असल जो हुर्मत है उसको तस्लीम करें और अपनी जिंदगी उनके मुताबिक बनाएं। अगर बाहर सूरत आप समझते हैं कि आप में इतनी सलाहियत और लियाकत नहीं है कि आप दलाइल की तमीज रखते हो या उनको ये तय कर सकते हो कि क्या सही और क्या गलत है, तो कोई मसला नहीं, आप मिर्जा साहब से हमारा मुनाजरा रखवाएं, हमारा आमना सामना करवाएं।
اس بات سے باہر آ جائیں گے کہ وہ کہتا ہے تصدیق کروا کے لے کے آؤ، تو پھر مرزا بھی جو اپنے روافض سے تصدیق کروا کے لے کے آئے، اور آپ اس قسم کی کسی غلط فہمی میں نہیں رہیے گا، نہیں اس کا روافض سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جن کے عقائد کا وہ دفاع کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. جب آپ کا ضمیر اندر سے کچو کے لگائے، آپ کا ضمیر آپ کو ہلائے اور آپ کو بتائے کہ ہاں بات تو سچ ہے، ہم صرف اس کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں کہ اس کا کسی فرقے کا تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ صرف اور صرف روافض کے نظریات کو بیان کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کی توثیق و تصدیق نہیں کرتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں آپ ہم سے بات کر لو اور ہم سے بھی توثیق و تصدیق کی بات مت کرو، کیونکہ ہم آپ کو ان کی برابر کی جگہ نہیں دیتے نا. بالکل. ہم ساجد میر کے برابر کی جگہ دیں یا حافظ سعید کے برابر کی جگہ دیں یا مفتی تقی عثمانیہ منیب الرحمان صاحب کے برابر کی جگہ دیں، ہم آپ کو نہیں دیتے جگہ. تو اس لیے آپ کے لیے ہمیں ان کی تصدیقات کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایسی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایک یعنی کہ ایک فیصلے کا معاملہ میں سامعین سے کہوں گا کہ یہ مرزا صاحب کو اس کے لیے راضی کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن اور میں ہوں فیض الرحمان ربانی. اور آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ بھئی سوال و جواب پہلے سلیکٹ ہوتے ہیں پھر کیے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ میں اس بات کا وٹنس ہوں، اس بات کا شاہد ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ میرے ساتھ اور بھی ساتھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی بھی سلیکٹڈ سوال نہیں کیے اور نہ ہی استاد محترم کو بتایا ہے، بلکہ میرے ذہن میں، اور نہ میں نے کچھ سوچا ہے کو پہلے لکھے ہیں. اب میرے ذہن میں جو اللہ کی مدد سے آئے سوال میں نے استاد محترم سے کیے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی احسن انداز میں اور مستند جواب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیے ہیں. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ مرزے کو چھوڑیں، یہ جہلمی چوچے کو چھوڑیں، صحیح کتاب اللہ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اسی میں بہار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیض الرحمان ربانی کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.